بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے دن زندگی کے اہم فیصلوں میں کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو یا کسی اہم کام سے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ہو، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں سے کسی کام میں شش و پنج میں ہوتے اور سوچ رہے ہوتے کہ کیا کریں، تو ان کاموں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے۔ یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمون السورۃ من القرآن۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ اپنے کاموں سے متعلق اس طرح سکھاتے جس طرح چھوٹے بچے کو قرآن کی صورت سکھائی جاتی ہے، بار بار یاد کروائی جاتی ہے، اسی طرح استخارہ اہتمام سے سکھاتے۔ تو چنانچہ زندگی سے متعلق، زندگی کے اہم کاموں سے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس سے پہلے استخارے کا اہتمام فرمائیں۔ البتہ یہاں پر چند باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے جو استخارے سے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ استخارے سے متعلق یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد رات کو سو جائیں اور دائیں کروٹ پر سو جائیں، آپ کو کوئی خواب کے اندر چیز نظر آئے گی، اگر سبز رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو سمجھے یہ کام خیر والا ہے، وہ کر لیں، اور اگر کوئی اور رنگ نظر آئے، کالا رنگ نظر آئے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں، صرف اتنی بات ثابت ہے کہ استخارہ کے لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعائے استخارہ اگر زبانی یاد ہے تو پڑھ لیں، زبانی یاد نہیں تو بے شک کسی کاغذ پر لکھ کر ہاتھ میں پکڑ کر اس کو پڑھ لیں، یا موبائل میں گوگل پہ جا کر نکال لیں اور موبائل ہاتھ میں رکھ کے وہ دعا پڑھ لیں۔ صرف شریعت کے اندر استخارہ اس عمل کا نام ہے۔ رات کو سونا یا دائیں کروٹ پر سونا یا باوضو ہونا یا بستر کا پاک ہونا یا خواب میں کچھ نظر آنا، اس طرح کی کوئی بات احادیث میں ثابت نہیں۔ اگر رات کو کوئی چیز خیر والی نظر آ جائے تو الگ بات ہے، اور اگر نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں یا اس کے اندر کوئی شر ہے۔ استخارہ کر لینے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اگر وہ کام انسان کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر وہ انسان کے حق میں کام بہتر نہیں ہوگا تو آگے رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری بات استخارے سے متعلق یہ یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں لوگ استخارہ صرف نکاح وغیرہ کے لیے کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جیسے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا فی الامور کلھا، تمام کاموں میں۔ لہذا نکاح کے علاوہ اگر کسی آدمی نے کوئی مکان بیچنا ہے تو مکان بیچنا اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس کے لیے استخارہ کر لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکان بڑا برکت والا ہوتا ہے اور کئی بھائی اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، صرف چھوٹے سے
اختلاف کی بنیاد پر اس مکان کو بیچنے کی باتیں چل پڑتی ہیں اور لوگ وہ مکان بیچ دیتے ہیں اور ساری زندگی پھر روتے پھرتے ہیں اور روتے پھرتے ہیں۔ تو مکان بیچنا ہے تو اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اگر کوئی جائیداد خریدنی ہے، مکان خریدنا ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، کوئی دکان خریدنی ہے، اس سے پہلے بھی استخارہ کر لیں۔ تو اہم کام کرنے سے پہلے، جائیداد خریدنے سے پہلے، اس کو بیچنے سے پہلے اور نکاح کرنے سے پہلے استخارے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کا صرف استخارے کا تعلق نکاح سے نہیں ہے۔ اور تیسری بات استخارے سے متعلق یہ یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو استخارہ لوگوں کو کر کے دیتے ہیں، حالانکہ احادیث میں قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی اپنے معاملوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو۔ استخارے کا تعلق اپنی ذات سے ہے، جس آدمی کا کام ہے اس کو چاہیے کہ خود استخارہ کرے۔ اور چوتھی بات استخارے سے متعلق یہ یاد رکھیں کہ استخارہ مباح اور جائز کاموں میں ہوا کرتا ہے۔ اب کسی آدمی نے حج کرنا ہے تو اس کے لیے استخارہ کرے میں حج کروں یا نہ کروں، یہ صحیح نہیں۔ کسی آدمی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ استخارہ کرتا پھرے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ بھی بات درست نہیں۔ کوئی مباح کام ہے، جائز کام ہے، کر لیں تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور اس میں انسان شش و پنج کا شکار ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، ایسے کاموں میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا اہتمام رکھتے ہوئے استخارہ کرنا سنت ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں، اگر استخارہ 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دعائے استخارہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو احادیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر استخارے کی دعا بھی ارشاد فرمائی ہے۔ فوراً ایمرجنسی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کسی پلاٹ کا لین دین کرنا ہے، سودا کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اہم ایمرجنسی امور کے اندر فیصلہ کرنے کا، استخارے کرنے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا کہ یہ 2 الفاظ کثرت سے پڑھ لیے جائیں، بار بار پڑھ لیے جائیں، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی۔ ان تمام ایمرجنسی اور فوری فیصلہ کرنے والے کاموں میں اگر انسان اس دعا کا اہتمام کر لے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی استخارہ ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر استخارہ کیا جائے گا تو ایک اہم عمل ہے اور انتہائی آسان عمل ہے، کوئی مشقت والا عمل نہیں ہے۔ معجم طبرانی کے اندر غالباً حدیث ہے، سنداً تو وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی نیک بختی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کے اندر استخارے کا اہتمام کرے، اور انسان کی شقاوت اور بدبختی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کے اہم فیصلوں میں اور کاموں کے اندر استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے استخارے کا اہتمام فرمائیں اور مسنون طریقے کے مطابق فیصلے کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔